جہاں پر عائشی کے لیے 47 ارب ہے، یا 54,000 ملازمین کو سنبھالنے کے لیے کل 47 ارب روپے ان کو سنبھالنے کے ہیں، تو گلگت بلتستان کے 20 لاکھ عوام کو چلانے کے لیے 10 ارب بھی نہیں ہے۔ حکومت ادھر ہے ہی نہیں۔ کوئی ایک وزیر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی حکومت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کوئی ڈیموکریٹک نظام آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس سارا کا سارا نظام جو ہے وہ چونکہ آپ کا بیوروکریٹک جو دوسرا پلر ہوتا ہے وہ نظام کو لے کے چل رہا ہے کہ اسمبلی سے پہلے اپنی ذمہ داریاں اسمبلی میں پوری کریں۔ اگر اسمبلی سے ہم مایوس ہوتے ہیں تو اس صورتحال میں پھر ہمارے پاس عوام کے پاس جانے کا دروازہ ہمیشہ رہتا ہے، ادھر جائیں گے۔ میرا تو سوال ان سے یہ ہے کہ بھائی آپ اس گلگت بلتستان کے ایشو کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، کشمیر کے تنازع کے اوپر بات کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے تو جب مودی نے ایکشن لیا تھا تو آپ لوگوں نے کوئی ایک لفظ نہیں کہا۔ تو یہ تمام یہ جو 144 لگا ہے اس کا بھی فائدہ ہوگا نہیں، اس لیے نہیں ہوگا کہ خالص سرکار کا قانون موجود ہے۔ اس قانون کی موجودگی میں اس طرح کے نوٹیفیکیشنز کا امپیکٹ نہیں ہوتا۔ تمام صوبوں کے اندر جو شاملات دے کا قانون ہے یا پنجاب کا جو شاملات دے کا قانون ہے اس کو گلگت بلتستان میں نافذ کرنا ہے اور خالص سرکار کے قانون کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ بیان بنیادی طور پہ میری طرف سے جاری کردہ نہیں ہے اور اس کی بہت پہلے وضاحت ہو چکی ہے، کوئی 1.5 سال پرانی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں وجاہت علی، آپ دیکھ رہے ہیں WTV۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب۔ گزشتہ مہینے جو وزیر اعظم آئے تھے عمران خان صاحب، دورہ سکردو کے دوران ان لوگوں نے زمینوں کے حوالے سے ایک اعلان کیا کہ اپنے زمینوں کے تحفظ کریں۔ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی 2016 سے ایک تحریک چلاتی آ رہی ہے حق کے ملکیت کے حوالے سے۔ آج ہم پوچھیں گے کہ آج ایک نوٹیفیکیشن نکلا ہے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے، گلگت کے اندر جو لینڈ ہے، گورنمنٹ لینڈ ہے اور پبلک لینڈ ہے، اس پہ 144 لگایا گیا ہے۔ اس حوالے سے اپوزیشن لیڈر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ان کی یہ کامیابی ہے یا پہلی سیڑھی ہے، اس کو آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ جی امجد صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے آج جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے؟ سر یہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ایک اقدام ہے حکومت کا۔ اس کو آپ جس طرح نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، چونکہ یہ کنسیپٹ تھا گلگت بلتستان کی عوام کی، یہ تحریک تھی، یہ کوئی ہماری تحریک نہیں تھی، یہ گلگت بلتستان کے عوام کی تحریک ہے، یہ عوام کی سوچ ہے، یہ عوام کے جذبات ہیں، یہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے، جس کو تھوڑی بہت اس کی شکل 144 کی شیپ میں دی گئی ہے۔ آگے جا کے اس میں قانون سازی کی ضرورت پڑے گی۔ ہماری طرف سے یہ آفر ہے کہ یہ جو کنسیپٹ کے تحت 144 کا نفاذ ہوا ہے اسی کو قانونی شکل دی جانی چاہیے اور اسمبلی میں اسی کی قانون سازی ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور تعاون کریں گے۔ حکومت کا اقدام بہت اچھا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے ان دا شیپ آف لیگل شیپ اس کی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس پہ ہم حکومت کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کی حکومت جو بھی کہے گی اس میں ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اچھا، آپ نے ایک قرارداد بھی لے کے آئے اسمبلی کے اندر لینڈ ریفارم ایکٹ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ یہ جو بندربانٹ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے حوالے سے۔ گزشتہ دنوں چیف منسٹر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 3 مہینے کے لیے ہم نے اس کو اس لیے 144 لے کے آئے کہ 3 مہینے میں اس ایشو کو ہم ریزولو کریں گے، اور اس نے بڑے ایلیگیشنز بھی آپ لوگوں کے اوپر لگائے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بڑی بندربانٹ ہوتی رہی ہے، ہم اس کو روکیں گے۔ کیا آیا لینڈ ریفارم ایکٹ کے اندر، کیونکہ وزراء کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو بھی شامل کریں گے، اپوزیشن سے بھی ممبران کو لیا جائے گا اور اس کے ایک جامع قسم کی قانون سازی کی جائے گی، کیا اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ اور جامع قسم کی قانون سازی بہت پہلے ہو چکی ہے، اسمبلی کے اندر بل موجود ہے، اس کے اوپر بہت ساری ورکنگ پہلے سے ہو چکی ہے۔ اس اسمبلی کی پیدائش سے قبل کی یہ چیزیں ہیں، یہ تحریک 2016 سے چل رہی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ کوئی گلگت بلتستان میں انوکھا قانون نہیں بن رہا، تمام صوبوں کے اندر جو شاملات دے کا قانون ہے یا پنجاب کا جو شاملات دے کا قانون ہے اس کو گلگت بلتستان میں نافذ کرنا ہے اور خالص سرکار کے قانون کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے، اس کے اوپر مطلب ہم کریڈٹ ڈس کریڈٹ کے حوالے سے بات نہیں کرتے۔ تحریک جس کی بھی ہے، حکومت اس میں مطلب اس موقف میں ہم حکومت کے ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ حکومت اپنے نام سے کرے، حکومت کے نام سے کرے یا مطلب خالد خورشید کے نام سے کرے، یہاں تک کہ جاوید منوع کے نام سے ریزولوشن آ جائے، ہم ساتھ دیں گے، اور اس قانون کے خاتمے کے لیے خالص سرکار کے قانون کا خاتمہ لازمی ہے۔
جب تک گلگت بلتستان سے خالص سرکار کے قانون کا خاتمہ نہیں ہوتا تب تک بند رباٹ کا سلسلہ جاری رہے گا. کوئی بھی آپ قانون سازی کریں گے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ تمام یہ جو 144 لگا ہے اس کا بھی فائدہ ہوگا نہیں. اس لیے نہیں ہوگا کہ خالص سرکار کا قانون موجود ہے. اس قانون کی موجودگی میں اس طرح کے نوٹیفیکیشنز کا امپیکٹ نہیں ہوتا. اس کا کوئی مطلب لیگل سینکٹیٹی ہے نہیں, یا اس کی مطلب کوئی بندہ فرض کریں زمین خرید بھی لے تو 144 میں خریدنے کے بعد کیا 144 اس کو انویلیڈیٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا. جب تک آپ قطعاً جو ہے لیگل شیپ میں قانون کی شکل میں آپ نافذ نہیں کریں گے تب تک یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے جو کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے لیا ہے. ہم اپریشیٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ قانون سازی پہ بھی راضی ہو سکے اور ہمارے ساتھ مل کے اس کے اوپر قانون سازی ہو سکے. تو ہم انشاءاللہ قانون سازی میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی پیپلز پارٹی کا کنسیپٹ یہ کوئی ہم نئی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ جو ہم لینڈ ریفارم کی بات کرتے ہیں, گلگت بلتستان میں حق ملکیت کی بات کرتے ہیں, تو یہ بھٹو صاحب کا وہ نوٹیفیکیشن ہے جو 1974 میں بھٹو صاحب نے کیا تھا. اس کو قانونی شکل دینا چاہتے ہیں. بھٹو صاحب نے گلگت بلتستان کے عوام کو 1974 میں ملکیت دی ہے. وہ ملکیت 1978 میں خالص سرکار کا قانون نافذ کر کے وہ ملکیت چھینی گئی ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ خالص سرکار کا قانون سیکشن آفیسر نے جاری کیا ہے اور بھٹو صاحب نے 1974 میں لینڈ ریفارم کیا تھا, نوٹیفائی کیا تھا, گلگت بلتستان کو گلگت بلتستان کے عوام کی ملکیت قرار دیا تھا. تو ہم بھٹو صاحب کے اس نظریے کے اوپر امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب جو مرضی کہے, جتنی مرضی باتیں کریں, وہ کرنے سے نہیں ہوتا ہے. گلگت بلتستان کے عوام کو معلوم ہے کہ اس کنسیپٹ کے اوپر جو کام آج تک ہوا حق ملکیت کے اوپر, حق ملکیت کے اوپر جتنی کوشش ہوئی تو وہ گلگت بلتستان کے عوام کی تحریک ہے. یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی تحریک نہیں ہے, یہ کسی ایک شخصیت کی تحریک نہیں ہے. یہ گلگت بلتستان کا کامن نیریٹو ہے, عوام کا مطالبہ ہے. آپ کے سامنے ہے پچھلے دنوں برمز کے اوپر کچھ لوگ گئے تو کیا ادھر میں موجود تھا؟ میں تو موجود ہی نہیں تھا, میں تو شاید اسلام آباد میں تھا, لیکن وہاں کے لوگ موجود تھے. وہ لوگ سامنے آئے, ان لوگوں نے اپنی بات کی. ایک غلط فہمی تھی, اس غلط فہمی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی. وہاں سے جو ہمارے سیکیورٹی فورس کے جو لوگ گئے تھے وہ واپس آئے. تو یہ اب اس وقت یہ فارمولہ یہ نیریٹو جو ہے یہ پورے عوام کے اندر پھیل چکا ہے. یہ قانون نہ بھی لائیں تو کوئی زمین کا ٹکڑا کوئی کسی سے چھین کے نہیں کھا سکتا. صرف بات یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ مافیا بنا ہوا ہے, لینڈ مافیا ہے, وہ لینڈ مافیا عملے کے ساتھ ملتا ہے. وہ عملے کے ساتھ مل کے اس کی جعلی موٹیشنز بنتی ہیں, اس سے غریب عوام کو نقصان ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ خالص سرکار کے قانون کو خاتمہ کریں, لوگوں کو ملکیت دے دیں, وہ اپنی زمینوں کا تحفظ وہ خود کر سکیں, عوام خود کر سکے. عوام کو امپاور کریں گے تو وہ اپنی زمین کا تحفظ کریں گے. یہ اس کے اندر بنیادی کنسیپٹ ہے. اچھا, عبوری صوبے کے حوالے سے بھی بڑی کنسنسس پائی جاتی ہیں اور آپ کا ایک بیان سامنے آ گیا گزشتہ دنوں کہ عبوری صوبے کے حوالے سے جو مخالفت کرتے ہیں اس پہ آپ نے کہا کہ پابندی لگنی چاہیے. کیا اظہار رائے کی آزادی پہ آپ یقین نہیں رکھتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے عبوری صوبے کو جو نقصان پہنچایا جا سکے اس کو روکنے کے لیے آپ نے یہ بیان جاری کیا؟ اس حوالے سے بھی سوشل میڈیا میں بڑی تنقید کا نشانہ بنا ہے. اس پہ حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ جو بیان جس کی بنیاد پہ ہر تیسرے چوتھے مہینے میں ہمارے جو سوشل میڈیا کے جو ہمارے مجاہد ہیں وہ اس کو بنیاد بنا کے باتیں کرتے ہیں, یہ بیان بنیادی طور پہ میری طرف سے جاری کردہ نہیں ہے اور اس کی بہت پہلے وضاحت ہو چکی ہے. کوئی 1.5 سال پرانی بات ہے. اب اس بیان کے اندر ڈیٹ نہیں ہوتی. جس قوم پرست کو ہمیں گالی دینی ہوتی ہے وہ اس بیان کو لے کے اگلے دن وہ ہمیں گالیاں لکھنا شروع کرتا ہے. تو ان کی عادت ہے, ان کی طبیعت ہے, یہ مینٹلی ریٹارڈڈ لوگ ہیں. یہ صرف گالیاں دینا جانتے ہیں. ان کو گلگت بلتستان کے عوام سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. اگر ان کا سروکار ہوتا تو یہ میدان میں ہوتے. کسی میدان کے اندر تو ہم ان کو نہیں دیکھتے, کسی مسئلے کے اوپر ہم ان کو نہیں دیکھتے. میرا تو سوال ان سے یہ ہے کہ بھائی آپ اس گلگت بلتستان کے ایشو کے اوپر آپ بات کرتے ہیں, کشمیر کے تنازع کے اوپر بات کرتے ہیں, تو آپ لوگوں نے تو جب مودی نے ایکشن لیا تھا تو آپ لوگوں نے کوئی ایک لفظ نہیں کہا. یہ جو بات کر رہے ہیں ہم تو گورنمنٹ آف پاکستان کو تنقید اس بات پہ کر رہے ہیں کہ مودی نے مطلب کشمیر کا جو جموں کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا, جو متنازع حیثیت تھی, اس کو ختم کیے. اس کے اوپر ہم جموں کشمیر کے حوالے سے انڈین حکومت کے ساتھ ہم معترض ہیں, اسی طرح ہم پاکستان کی حکومت سے بھی معترض ہیں. ہم جتنی بات ادھر کرتے ہیں ان کے اوپر بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے قوم پرست بھائی جو ہیں وہ مودی کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے, انڈین گورنمنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے, حکومت پاکستان کے اوپر بات یہ ضرور کرتے ہیں. تو ان کی کنٹراڈکشن کی بات کرتے ہیں.
عبوری صوبے کے حوالے سے چیف منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ ایک اور قرارداد آئے گی اسمبلی کے اندر، قرارداد پاس ہوگی، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ مطلب ہے کہ فائنل راؤنڈ کی طرف جائے گا۔ تو ایک قرارداد تو پاس ہو چکی ہے متفقہ طور پہ، اب دوسری قرارداد لانا کیا ضروری ہے قانون کے مطابق؟ چونکہ ایشوز اس طرح کے ہیں، اب چونکہ سیٹوں کے اوپر بھی بات ہونی ہے، فردر ڈیلیبریشن ہونی ہے۔ آپ نے ابھی خود کہا کہ یہ حق ملکیت کا بھی ایشو ہے، اس کمیٹی کے اندر ہم دوبارہ حق ملکیت کے ایشو کو بھی رکھیں گے، حق حاکمیت والے ایشو کو بھی رکھیں گے، اس کو ایک جوائنٹ شیپ دیں گے، اس کو قومی شکل دیں گے، اس کو کنسنسس پوائنٹ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم حکومت کے ساتھ ان 2 پوائنٹس پہ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی چونکہ سی ایم صاحب اس وقت بیمار ہیں، کووڈ کے اندر ہیں، جو ہی وہ وہاں سے مطلب روح بصیحت ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں، تو کمیٹی کی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ۔ کمیٹی کے اجلاس کے اندر گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے جو کنسنسس ہوتا ہے، وہ کنسنسس انشاءاللہ اس کو شیپ کر کے اسمبلی کے اندر لے کے آئیں گے۔ میں تو وہاں کے ملکیت کی قرارداد بھی حکومت کے ساتھ مل کے لانا چاہ رہا ہوں، ان کے ساتھ لے کے آنا چاہتا ہوں، تاکہ اس کے اندر کریڈٹ ڈس کریڈٹ کی بھی بات نہ ہو، حکومت اپنے نام پہ لے کے آئے، اور ہم سب پارلیمنٹ کے اندر، اس اسمبلی کے اندر مشترکہ طور پہ وہ قراردادیں پاس کریں، تاکہ گلگت بلتستان کے جو درینہ ایشوز ہیں وہ اس اسمبلی سے حل ہو سکے، وہ اس اسمبلی سے پاس ہو سکے۔ مارچ میں آپ نے اعلان کیا ہے کہ حق ملکیت اور حاکمیت کے حوالے سے پورے گلگت بلتستان کے اندر ایک موومنٹ دوبارہ سے شروع کرنے کا، اس حوالے سے بڑے تحفظات حکومتی اراکین کے اندر بھی پایا جاتا ہے، مطلب کہ دوبارہ سے ایک درنو کا سچویشن نظر آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا ہے کہ ادھر ایک طرف آپ عبوری صوبے کے حوالے سے حکومت کے ساتھ مل کے یہ معاملات ٹیکل کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے یہ درنو کا ایک کال انٹیمیٹ کیا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا کس طرف جا رہا ہے دیکھیں، جب جس مقصد کے اوپر ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، یا جس پوائنٹس کے اوپر ہم مطلب جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر جب حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کنسنسس ہوتا ہے، اور جوائنٹ کنسنسس کی شکل میں ہم اپنے مسائل کو اسمبلی سے حل کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو پھر تو ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر دھرنوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، احتجاج کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو چونکہ اب بات چل رہی ہے ان مسئلوں کو حل کرنے کی، تو مارچ تک اگر یہ مسئلے حل نہیں ہوتے، اسمبلی کے اندر سے ریزولوشن ہو کے معاملات درست نہیں ہوتے، تو پھر عوام میں جانے کی بات ہوگی۔ چونکہ اب معاملات ریزولوشن کی طرف آ رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی سے پہلے اپنی ذمہ داریاں اسمبلی میں پوری کریں۔ اگر اسمبلی سے ہم مایوس ہوتے ہیں، تو اس صورتحال میں پھر ہمارے پاس عوام کے پاس جانے کا دروازہ ہمیشہ رہتا ہے، ادھر جائیں گے۔ اچھا، گلگت بلتستان میں اس وقت 17 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، اور ٹمپریری طور پہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈی جی سیٹس لائے گئے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کرائے کے جنریٹر لا کے اس مسئلے کو مصنوعی طریقے سے حل کرنے کی کوشش تو کی گئی۔ اس کے لانگ ٹرم حل کے لیے اور اس کے ساتھ کیا اس لوڈ شیڈنگ کیا آپ لوگوں کے اوپر کوئی برڈن نہیں پڑتا ہے؟ لوگ عوام آپ سے نہیں پوچھتے ہیں کہ کیا سلوشن ہے اس کا؟ کیا آپ سیٹسفائی ہیں اس لوڈ شیڈنگ کے جن جو ہے وہ بے قابو ہوا ہے اس پہ؟ دیکھیں، پچھلے تقریباً 1 سال 2 مہینے ہو گئے، حکومت ادھر ہے ہی نہیں۔ کوئی ایک وزیر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی حکومت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کوئی ڈیموکریٹک نظام آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ سارا کا سارا نظام جو ہے، وہ چونکہ آپ کا بیوروکریٹک جو دوسرا پلر ہوتا ہے، وہ نظام کو لے کے چل رہا ہے۔ وہ سارے لوگ ادھر موجود ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں۔ حکومت کا کوئی انپٹ نظر نہیں آتا، حکومت کا کوئی رول نظر نہیں آتا۔ حکومت یہاں پہ ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ حکومت گلگت بلتستان میں وزٹ پہ آتی ہے۔ تو ابھی چونکہ ہمارے سارے وزراء جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں، ابھی کچھ دنوں میں وزٹ پہ آئیں گے، تو پھر ان سے یہ سوالات کریں گے، کوشش کریں گے ان کو لے کے۔ اب ڈپٹی اسپیکر صاحب یا آپ کا جو اسمبلی کا اسپیکر صاحب ہیں، وہ پچھلے 2 مہینے سے اسلام آباد کے اور پاکستان کے مختلف صوبوں کے دورے پہ۔ اب وہ دورے ختم کرے گا اور اس کا دورہ گلگت بلتستان بھی ہوگا، تو اسمبلی چلے گی نا۔ یہاں پہ نظام چلانے کے لیے کوئی نہیں آئے۔ یہ جتنے لوگ لائے گئے ہیں، یہ کٹ پتلی ہیں، کٹ پتلی رہیں گے۔ ان کے اپنے ایشوز ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، لوڈ شیڈنگ کا۔ اب اس لوڈ شیڈنگ کو کور اپ دینے کے لیے جس طرح کا میکنزم دیا گیا، کرائے کے جنریٹرز لائے گئے، اچھا تھرمل جنریشن کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اب جو تھرمل ایک ایسے علاقے میں جہاں پر ہائیڈرو جنریشن کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے، وہاں پر ہم تھرمل جنریشن کے اوپر لوگوں کو مطلب بجلی مہیا کر رہے ہیں۔ تھوڑا بہت جو سپلائی ہو رہی ہے وہ تھرمل جنریشن کے ذریعے سے ہو رہی ہے، تو آپ کا جو ہائیڈرو جنریشن ہے اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، کاسٹ لگتی ہے، اس کے اوپر پیسہ لگتا ہے، تو وہ ایک پروسیس میں ہے۔ تو اس حکومت کو 1 سال کچھ مہینے تو ہوئے ہیں، تو ان کی کوئی اس طرح کا پروجیکٹ ہمیں فیلڈ میں نظر نہیں آ رہا۔ تو لامحالہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو رہے گی، لوگ تکلیف میں تو ہوں گے، لوگ مشکل میں ضرور ہیں،
مسائل میں ہے، اور یہ بدقسمتی ہے اس خطے کی کہ اتنی زیادہ پاور پوٹینشیل ہونے کے باوجود ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو انویسٹمنٹ اور وائز یوز پیسے کا نہیں ہے۔ اتنا سارا پیسہ ہمارے پاس جو وفاق سے آتا ہے، جو بجٹ آتا ہے، وہ بجٹ جس طرح مس اپروپریٹ ہو رہا ہے، مس یوز ہو رہا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ مطلب کوئی 30-40 کا ایک وفد تیار ہے دبئی جانے کے لیے، وہ گلگت بلتستان کے بجٹ کو لے جا کے ادھر عیشوں پہ خرچ کریں گے۔ اس کے بعد اگلا پروگرام ان لوگوں کا نے بنایا ہے کہ ان لوگوں نے امریکہ جانا ہے، ایکسپو کرانا ہے۔ کبھی ایکسپو کے نام پہ لوٹیں گے، کبھی یہ مطلب فارن ٹور کے نام پہ لوٹیں گے، کبھی کس بنیاد پہ لوٹیں گے۔ تو اب لوٹ مار کا سلسلہ گلگت بلتستان میں جاری ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اب لوٹ مار کے سلسلے کو جب تک بند نہیں کریں گے، آپ کے پاس 54,000 ملازم ہیں، ان کی تنخواہیں اور ان کے مرات اور ان کے ہی ایشوز کے اوپر، یا حکومت کے کوئی مطلب یہ کوئی 100-150 لوگ ہیں، ان کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ 47 ارب کے، ڈیولپمنٹ آپ کا 10 ارب کا ہے۔ تو یہ علاقہ کیسے آگے چلے گا جہاں پر عائشی کے لیے 47 ارب ہے، یا 54,000 ملازمین کو سنبھالنے کے لیے کل 47 ارب روپے ان کو سنبھالنے کے ہیں؟ تو گلگت بلتستان کے 20 لاکھ عوام کو چلانے کے لیے 10 ارب بھی نہیں ہے۔ تو یہ عجیب سا نظام گلگت بلتستان میں نافذ ہے۔ ہم اس کے اوپر سیریس ریزرویشنز ہیں، لیکن بہت بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے، اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے دیکھا پروگرام کو، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔